بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت باغ کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ میں ان کا ایک سرسبز اور شاداب اور حسین و جمیل باغ تھا، جبکہ مدینہ میں کسی کے پاس بھی اتنا خوبصورت باغ نہیں تھا۔ تمام مدینے میں ان کے باغ کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو اور تعریف کیا کرتے تھے۔ اس باغ میں ایک صاف شفاف چشمہ بھی تھا کہ جب بھی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے اس چشمے کا پانی پیتے تھے اور اسی سے وضو کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس باغ کی آمدنی بھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت اچھی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو گے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، سورہ العمران کی آیت نمبر 96 کی یہ ترجمہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ سنتے ہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے اموال میں سے محبوب ترین مال یہی باغ ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، یہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا، اے ابو طلحہ، میں تمہارے لیے اس میں سے بہتری دیکھ رہا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ توجہ فرمائیں کہ آج کے دور میں ہم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ تو لگا لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا طرز عمل ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا سارا مال ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ضرورت محتاج رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔